علیکم، خوش آمدید مائنڈ ہیلتھ کیئر میں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسلیکسیا اور ڈسگرافیا کے بارے میں کہ ڈسلیکسیا اور ڈسگرافیا کیا ہوتی ہے۔ تو یہ جو دونوں ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لوگ ایکسپلین کریں گے ڈسلیکسیا کیا ہوتا ہے۔ ڈسلیکسیا جو ایک ڈس آرڈر ہے، نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے۔ اس میں جو ہے نا ریڈنگ کا پرابلمز آتا ہے بچوں کو، اور یہ جو ہے نا ریڈنگ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں اور سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ یہ دے ڈو اوائڈ فرام ریڈنگ، دے ڈو ناٹ پرفارم ورڈ ان سیکوینس۔ یہ جو ورڈ پڑھتے ہیں ان کو بھی سیکوینس میں نہیں پڑھتے۔ یہ ان کی جس ایج میں جو ہوتا ہے نا ڈسلیکسیا ڈائگنوز ہوتا ہے، ڈسلیکسیا کا پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کو ڈسلیکسیا، ان کی ایج ہوتی ہے 3 سے 6 سال کے درمیان ان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کی علامات ہیں، ان کے سمٹمز ہیں ڈسلیکسیا بچوں والوں کے، دے ڈو ناٹ ریڈ ان میں بیٹر وے میں اچھے سے پڑھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ جو اسپیلنگ ٹھیک سے نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد یہ جو کیٹ میٹ ہیٹ اس میں مکسنگ کریں گے، ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیٹ میٹ ہیٹ میں یہ نا فرق نہیں کر سکیں گے، یہ مکس کریں گے نہیں، ان کو میں ڈیفرنس کرنا ان کو مشکل ہوگا۔ جن بچوں کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے ان بچوں کو ڈسلیکسیا بھی ہوگا، لیکن جو بچے ڈسلیکسیا والے بچے ہوتے ہیں ان پر فوکس کیا جائے تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ڈسلیکسیا جو ہے نا لرننگ ڈسیبلٹی ہے، جیسے کہ اس بچے میں ریڈنگ میں ڈیفیکلٹی آتی ہے، اور جو ہے نا ورڈ جب پرناؤنس کرتے ہیں تو انہیں تب مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سی اور کے کی ساؤنڈ میں فرق نہیں کر سکتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سی کس میں آئے گا اور کے کس میں آئے گا، یہ سی اور کے کی فارم میں۔ اور اس ڈسلیکسیا میں رائٹنگ کا تھوڑا سا پرابلمز بھی آتا ہے، جیسے کہ انہیں کہا جائے نا کہ فرینڈ کی اسپیلنگ لکھو تو وہ FRIEND فرینڈ کی اسپیلنگ ہوتی ہے نا تو وہ لکھیں گے FRND۔ باقی ساری ایکٹیویٹیز یہ اچھے سے کرتے ہیں، بس انہیں جو ہے نا ریڈنگ کا ایشو آ رہا ہوتا ہے، ریڈنگ ان سے اچھے سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان پر زیادہ فوکس کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے جو پرابلمز ہوتی ہیں نا، مطلب ان کا ریزن کیا ہوتی ہے ڈسلیکسیا ہونے کے؟ ایک تو جینیٹک ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی میں کسی کو ہو تو ان کو بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پری میچور برتھ کا بھی ہو سکتا ہے، برتھ سے پہلے مطلب جیسے یہ 7 ماہ کا بچہ کی ڈلیوری ہو گئی یا 10 ماہ کی ہوئی، بعد میں ہوئی یا پہلے ہو گئی ٹائم سے، تو ان میں بھی یہ پرابلمس آ سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈسگرافیا۔ ڈسگرافیا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رائٹنگ ڈس آرڈر ہے، اور جو ڈسلیکسیا تھا یہ جو ریڈنگ ڈس آرڈر تھا، ان کو ڈسلیکسیا والوں کو جو ہے نا ریڈنگ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، اور ڈسگرافیا والے کو جو ہے نا لکھنے میں جو مشکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈسگرافیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ ورڈ کو ان کی ڈائریکشن چینج کر دیتے، اس میں یہ تھا نا کہ اسپیلنگ چینج کر دیتے تھے، جیسے کہ بتایا کہ جو ڈسلیکسیا والے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈسلیکسیا والے بچے ہوتے ہیں، انہیں نا اسپیلنگ غلط لکھ دیتے، مطلب جیسے پہلے بتایا تھا کہ فرینڈ FRIEND فرینڈ اسپیلنگ ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس کو وہ لکھیں گے، فرینڈ کے اسپیلنگ کو FRND لکھ دیں گے، اسپیلنگ غلط لکھ دیں گے، بس نا ان کی پروننسیشن مطلب جیسے وہ انہوں نے لگا کہ فرینڈ FRND لکھ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈسلیکسیا والے ڈسگرافیا والے بچے، یہ نا اسپیلنگ غلط بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں، جیسے کہ FRIEND ہے نا، ایف کا جو وہ اپوزٹ سائڈ پہ اس کا نا مطلب کر دیں گے، منہ جو نا اس کا دوسری سائڈ پہ کر دیں گے، آر کو بھی الٹا لکھ دیں گے، ای کو دوسری سائڈ پہ کر دیں گے، این کو بھی الٹا لکھ دیں گے، ڈی کو بی بنا دیں گے، اس طرح کے جو ہے نا یہ ان کو پرابلمز آئیں گے۔ اس کے بعد انہیں اسپیلنگ مسٹیک بھی کرتے ہیں یہ نا، اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب بچہ نا 6 سے 12 سال کا ہوتا ہے۔ 6 سے 12 سال کے عمر میں کیوں پتہ چلتا ہے، بچپن میں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کیونکہ بچہ لیٹ لکھنا شروع کرتا ہے، اتنی جلدی نہیں لکھتا، خود سے جو اچھے سے لکھنا شروع کر دیتا ہے نا وہ لیٹ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے یہ اس کا جو ڈائگنوز ہے، جو پتہ چلتا ہے اس کا جو مسئلہ ہے بچوں کا ہے، بیماری جو والی یہ والی ہے جو ڈسگرافیا ہے، تو یہ 6 سے 12 سال کی عمر میں آ کے پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی ایک نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے سمٹمز ہوتے ہیں
مطلب اس میں جو پرابلمز ہوتے ہیں اگر جن میں نا دیکھیں اگر ایک بچے کو چھینک آتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس ہوتا ہے نا، ان کا بالکل کوئی رسپانس نہیں ہوتا، یا پھر ان کے آگے کوئی ہاتھ ایسے گھمائے یا ان کو کوئی ایسے اشارے کرے، بالکل ہی آنکھوں کو بلنک نہیں کرتے، تھوڑا سا بھی نہیں آنکھوں کو جھپکتے، بالکل بھی نہیں کرتے، اگر تو ان کو یہ شروع سے پرابلمس ہے تو پھر ان میں جو ہوتا ہے ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ہوتی ہے نا ڈیولپمنٹ میں نا بچپن سے ہی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے جن سال میں بچہ جتنے سال میں بچہ چلنا شروع کرتا ہے اتنے سالوں میں چلنا شروع نہیں کریں گے، یہ لیٹ چلنا شروع کریں گے اور لیٹ بولنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس بچوں میں نا مطلب یہ والا جو ڈسگرافی آنے کا ہو سکتا ہے ان کو۔ جو سمٹمز ان کے ہوتے ہیں، ان کے سمٹم جو ہوتے ہیں، ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ گندی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جیسے کہ کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے نا، جیسے کہ 3 ہے THR 3 لکھا ہوا ہے، تو وہ نا آگے پیچھے ورڈ کو لکھیں گے، جیسے ٹی لکھ دیا ہے بڑا لکھ دیا ہے، آر چھوٹا لکھ دیا ہے، ڈبل ای جو بڑے لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پیچھے انہیں لکھ دیں گے، گندا گندا کر کے لکھیں گے، تو اس سے بھی جو ہے نا ان کے جو سمٹمز میں آتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے، ڈسگرافیا ہو سکتا ہے۔ وہ ورڈ کو سیکوینس میں نہیں لکھتے، آگے پیچھے چھوٹا بڑا کر کے یہ لکھتے رہتے ہیں، یا تو یہ بہت فاسٹ لکھتے ہیں یا یہ بہت سلو لکھتے ہیں، یا پھر لکھتے لکھتے پتہ کیا کرتے ہیں، لکھتے لکھتے نا پیج کو پھاڑ دیں گے، غصے سے نا پھاڑ دیں گے یا پینسل سے پھاڑ دیں گے، غصہ آنے میں پینسل سے پھاڑ دیں گے پیج کو جیسے بھی نا۔ اس کے بعد پھر ان کے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لکھتے لکھتے ان کو اپنے ہاتھوں کو ایسے بند، مٹھی کو بند کرنا شروع کر دیں گے، کھولنا شروع کر دیں گے، جیسے ان کے ہاتھ تھک گئے ہیں نا، اپنا یہ ایسا بیہیویئر اختیار کریں گے، تو یہ اس طرح کے میں مسٹیک یہ اس طرح کے بہت ساری مسٹیک چلیں گے، اس طرح کے بہت سمٹم نظر آئیں گے، تو جس کی وجہ سے ہمیں مطلب محسوس ہوگا کہ ان کو جو ہے ڈسگرافیا ہے۔ تو پھر اس کے ڈائگنوز کے لیے اچھے سے تو پھر جو ہے نا ادھر سے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، پھر وہ ان کے کچھ ٹیسٹ کریں گے، ان کا دیکھیں گے، ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ان کو وہ ڈائگنوز کریں گے کہ واقعی نے جو ہے ڈسگرافیا ہے۔ اچھا اس کی جو ڈسلیکسیا اور ڈسگرافیا کی جو ریزن ہوتی ہے نا بچوں، مطلب یہ بچوں میں جو ہوتا ہے، یہ ہوتا کہ ہم ایک تو جیسے کہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ پیرنٹس میں سے کسی کو ہے، یا دادا میں سے، گرینڈ فادر میں سے کسی کو ہے ان میں، تو اس کے بعد یا پھر ان کی وجہ سے بھی ان کو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پری میچور برتھ کی وجہ سے، یا برتھ پہلے ہو گئی ٹائم سے یا بعد میں ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔